ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنگ احد کے بارے میں۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن وہ شکست میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ احد کا ذکر سورۃ آل عمران میں کئی جگہ ذکر فرمایا ہے تاکہ امت محمدیہ اس سے ضروری ہدایات پا سکے۔ بدر کی جنگ میں مشرکین کے 70 لیڈر قتل ہوئے اور 70 ہی قید، جبکہ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ مشرکین اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 سپاہی، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور دیگر جنگی سامان کے ساتھ احد پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہمراہ 15 عورتیں بھی تھیں جو کہ گیت گاتی اور لڑائی کے لیے جذبات ابھارتی تھیں۔ شروع میں اسلامی فوج میں 1000 افراد تھے۔ رستے میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ واپس مدینہ منورہ چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب نے انہیں یاد دہانی کے طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب دی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے راستے میں جنگ کرو، کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ بالآخر صرف 700 مسلمان 3000 مشرکوں کے مقابلے میں احد پہاڑ کے دامن میں ڈٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب و تنظیم نہایت فراست سے کی۔ تیر اندازوں کے ایک گروہ کو ایک پہاڑی پر متعین فرمایا اور صحیح بخاری شریف کے الفاظ کے مطابق انہیں تلقین کی کہ اگر ہمیں فتح نصیب ہو گئی تب بھی آپ اس جگہ کو نہ چھوڑنا جب کہ ہم ثنا نہ بلا بھیجیں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو شروع میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اکثر تیر انداز نیچے آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ دشمنوں نے ان کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھایا اور ایک بار حملہ کر کے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ مشرکوں نے شہداء کا مسئلہ کیا اور فتح کے نشے میں واپس مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اب آپ کو جنگ میں واقعات کی تفصیل بتاتے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے انفرادی طور پر مشرکوں کے سرماؤں کا مقابلہ کیا۔ ہر ایک صحابی کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی اور انہوں نے ایک ہی خاندان کے 10 افراد کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ اس خاندان کا کوئی مرد باقی نہ بچا جو مشرکوں کا پرچم اٹھا سکے۔ تیر اندازوں نے بھی شروع میں نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے دستے کو تیر بار پسیاں کیا۔ تیر اندازوں نے بھی شروع میں نہایت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے دستے کو 3 بار ہرا دیا۔ اسی دوران ایک غلام ایک بڑی چٹان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کی زد میں آئے تو ان پر اچانک وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اس بڑے نقصان کے باوجود مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا اور مشرکین میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن کی عورتیں میدان جنگ سے بے تحاشا بھاگ رہی تھی، یہاں تک کہ ان کی ٹانگوں کے نچلے حصے نظر ننگے آ رہے تھے۔ جب تیر اندازوں نے جنگ کا یہ نقشہ دیکھا تو فتح سے سرشار مال غنیمت اکٹھا کرنے لپک پڑے۔ ان کے لیڈر حضرت عبداللہ بن خیبر رضی اللہ عنہ کی یاد دہانی کے باوجود 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور باقی صرف 9 افراد رہ گئے۔ دشمن نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپ لیا اور خالد بن ولید کی سرگردگی میں گھوڑا سواروں نے ایک بار پھر تیر اندازوں پر حملہ کیا اور سب کو شہید کر دیا۔ دشمن کے گھوڑے سواروں نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان حیران دشتدار ہو گئے اور ان کی تنظیم ٹوٹ گئی۔ کئی مسلمان جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ بس آنن فانن جنگ کی حالت بدل گئی۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دوڑ بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم کی صورت میں بدل دیا، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے تم اس سے ملال نہ کرو، اور خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔